سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں اگر کوئی بچی پڑھ لکھ جائے اور وہ ملازمت کے لیے جائے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے، تھوڑا سا سن لیں آپ۔ جی پتیوں کی وجہ سے مجھے دوبارہ پھر پریگنینسی ہو گئی۔ اس پہ یہ پھر مجھے ابارشن کے لیے کہہ رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی تم کر کیا رہے ہو، تم نے میری عزت، زندگی، کیریئر، ہر چیز برباد کر دی ہے۔ میں پہلے ناظرین، یہ ویڈیو ہمارے پاس ہے۔ یہ لڑکی، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کیوں رو رہی ہے، اس میں کس کا قصور ہے، آپ بھی کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ پڑھی لکھی لڑکی اور ملازمت کے لیے آپ کو بتائیے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، در بدر پھرنا پڑتا ہے، اور یہ جو بچیاں ہیں پھر وہاں پہ جو شکاری بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی تاڑ میں رہتے ہیں کہ کوئی ان کے قابو میں آئے، اور یہ جو بیڑیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ بیڑیے کہاں کہاں موجود ہے، آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے مدرسوں میں بیڑیے موجود ہیں۔ یہ ڈاکٹر، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہاں پہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے قابو بھی کوئی آ جائے تو یہ بھی چھوڑتے نہیں اور بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ لڑکی اس کے پاس گئی ملازمت کے لیے، انٹرویو کے لیے اسے نے جناب اندر بلایا ڈاکٹر نے۔ اب یہ واقعہ میں نے دیکھا تو ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نارمل تو اس ڈاکٹر کی تصویر لگانی چاہیے تھی جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اچھا، اس نے جی اندر سے تالا لگا لیا اور پھر اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ غلط کام کرنے کے بعد اس کی ویڈیو بنائی۔ ویڈیو جو تھی بنانے کے بعد اس کو بلیک میل کرتا رہا، اور یہ پھر ظاہر ہے اس کو کہا کہ اگر آپ کو، یہ بھی کوئی میرا میڈیکل سے اس لڑکی کا تعلق ہے جو مجھے سمجھ آئی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں یہ تمام ڈاکٹروں کا جو گروپ ہے اس میں یہ آپ کی جو تصویریں ہیں وہ بھجوا دوں گا اور آپ کو ملازمت نہیں ملے گی۔ اب ہوا یہ کہ یہ لڑکی ڈر گئی اور وہ جو کہتا رہا یہ کرتی رہی، پھر یہ امید سے ہو گئی، پھر وہ بچہ جو تھا وہ ضائع کیا گیا، وہ ڈاکٹر پھر باز نہیں آیا، اور جب دوسری دفعہ پھر یہی کام ہوا، پھر امید سے ہوئی، اور پھر پتہ نہیں اب ضائع بچہ کروایا یا نہیں کروایا، لیکن پیسے بھی دیتی رہی ہے لڑکی اس کو، 3 لاکھ روپے دیتی رہی۔ اس ڈاکٹر کی جو بچوں کی فیس تھی وہ بھی دیتی رہی۔ اب مجھے سمجھ یہاں پہ نہیں آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا تھا تو اسے پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے تو پہلے اسے سوشل میڈیا پہ آتے موت پڑ رہی تھی، اور پھر یہ لڑکی کہہ رہی کہ میرے گھر والوں کو بھی ڈاکٹر نے اعتماد میں لیا کہ کوئی نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ اب گھر والوں کو جب یہ پتا تھا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں پولیس کے پاس گئے؟ وہ وہاں پہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بڑی باتیں کرتی ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر، اور جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، میں کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک خاتون بیچاری کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی ریڑھی تھی وہ گرا دی، توڑ دی، جو روٹی روزی وہاں سے چل رہی تھی وہی بند ہوگی، تو ماں ایسے کی ہوتی؟ تو اب آ کے یہ میڈیا پہ رو رہی ہے کہ میری زندگی اس نے برباد کر دی ہے، اور مجھے اب بلیک میل ابھی بھی یہ کر رہا ہے۔ اور جو بندہ ہے اس نے بڑی ہمت کی کہ اس کی ویڈیو بنا کے چلو اپلوڈ تو کی، میں اس کی تصویر لگا دوں گا، ویسے تو نقاب میں ہی ہے مگر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز سے ویلے دیاں ٹکراں، اگر اس کے ساتھ وہاں پہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس نے شور کیوں نہیں مچایا؟ کوئی اس کے ساتھ اس کو چاہیے تھا کہ کوئی آگے سے اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے، کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے، چاہے کتنی کمزور بھی عورت ہو، وہ اور نہیں تو اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی چوٹ لگا لیتی ہے کہ میری عزت بچ جائے، مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور پھر اس نے پیپروں میں وہ جو کہتا رہا وہ کرتی رہی، اتنی یہ پڑھی لکھی یہ جاہل لڑکی، اور جو اس نے کہا وہ کر دیا۔ جی پیپر پہ میرے سے سائن کرا لیے کہ آپ نے میری مرضی کے ساتھ سب کچھ کیا ہے، کوئی جبرن زنا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہر بندے کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے، کالج اسکول یونیورسٹی جانے کے بعد اتنا شعور آ جاتا ہے، کوئی لڑکی بھی ہو،
کہ یہ جو بندہ ہے میرے ساتھ جو اس نے غلط کام سٹارٹ کیا ہے، اس سے میں امید کیا رکھ سکتی ہوں کہ آئندہ بھی کوئی اسی طرح کے معاملات کرے گا. پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہوگا، کتنی لڑکیوں سے یہ پیسے لے چکا ہوگا. مگر یہاں پہ جو افسوس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی لڑکیاں جو ہیں ان کو کم از کم وقت پر آواز اٹھانی چاہیے. اور جب اسے پہلی دفعہ یہ معاملہ چلو جی زبردستی اس نے کر بھی لیا تو اسی وقت اسے چاہیے تھا کہ پولیس کے پاس جاتی، سوشل میڈیا پہ آتی اور پھر وہاں پہ آپ کو بتا کہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہے وہ سب سے زبردست آپ کو مدد فراہم کرتا ہے. لیکن اتنی دیر بعد جس طرح 2 دفعہ یہ امید سے ہوئی اور یہ کہانی اب سنا رہی ہے اور اب آگے تو یہ رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے. اس میں اگر وہ ڈاکٹر قصوروار ہے تو قصوروار یہ بھی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو بندہ اس کیٹیگری کا آتا ہے وہ تو شکار کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکار ہمارے ہاتھ آ جائے اور پھر وہ ہر طریقہ آزماتا ہے، جس طرح مرضی وہ اسے ذبح کرے، جس طرح مرضی وہ اسے بیچے کھائے پیے جو مرضی کرے. مگر یہاں پہ اگر اتنی پڑھائی لکھائی کے بعد بھی آپ کو عقل نہیں آئی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہاں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. ملازمت بہت بڑا پرابلم پاکستان میں، خاص کر خواتین کے لیے. احساس کمتری میں مبتلا قوم جو ہے، اگر بگ باس یا کوئی آپ کا سینئر آپ سے تھوڑا مسکرا کے بول لیتا ہے اور تھوڑا سا تو آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. اگر وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے تو آپ پھولے نہیں سماتے. اور یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. یہ تو شروع میں ہی آ گیا. اور پھر اس ڈاکٹر کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ پولیس نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ سوشل میڈیا پہ تو آئی ہے، پتہ نہیں شاید پولیس کے پاس بھی گئی ہو، کیونکہ کافی لمبا اس کا پروگرام تھا اور میں نے مختصر سن کے حساب لگایا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں اس کی بھی غلطی ہے. تو پاکستان ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ہو، یہاں بھی واقعات ہوتے ہیں مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ واقعات کی نوبت کیا ہے. یہاں پہ کیونکہ پولیس پوری ہیلپ کرتی ہے اور ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری عزت پہ فرق پڑے گا. اب بھی تو عزت کا جنازہ نکلا ہے نا جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ آئی. تو یہ میں بتا دوں کہ کبھی بھی کوئی انٹرویو دینے جائے، کوئی بچی جائے اگر تو اسے فکر ہو، اپنے باپ کو ساتھ لے کے جائے، ماں کو ساتھ لے کے جائے، بھائی کو ساتھ لے کے جائے، کسی نہ کسی مرد کو ساتھ لے کے جائے. اور پھر یہ بھی دھیان ان کو رکھنا چاہیے کہ جس بندے کے ساتھ یہ انٹرویو دیا جا رہا ہے وہ اس کی نظریں کیسی ہیں، وہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. آج کے دور میں اگر میرے سے پوچھو تو ایک دفعہ دیکھ کے ہم تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گیم کیا ڈالنے والا بندہ ہے. مگر ہمارے سادہ لوگ جو ہیں اور پھر غربت بھی یقین کرو میں لالچ بھی، اب یہ لڑکی 3 لاکھ روپے دے رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی غریب بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح کے کیس جو ہیں بہرحال افسوسناک ہے. وہاں پہ پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے اور جہاں پہ مولویوں کے ہاتھ میں بچہ محفوظ نہیں ہے، عورتیں محفوظ نہیں ہیں، پولیس کے ہاتھوں میں عورتیں محفوظ نہیں، پولیس اسٹیشن میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں، سیاستدانوں کے ہاتھ عورتیں آ جائے، جرنیلوں کے ہاتھ کوئی بھی آ جائے وہ کہتے ہیں جناب بس جو بھی ملتا ہے کھا پی جاؤ دیکھی جائے. وہاں زندگی گزارنی کتنی مشکل ہے وہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. یاروں میں تو آپ کے پاس اتنے حقوق ہیں کہ کوئی غلط نظر سے بھی دیکھے تو آپ پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کیس جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور پھر فوری طور پر پولیس حرکت میں آ جاتی ہے. اور یہاں چھوڑتے نہیں ہیں. وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اب وہ جس طرح پنجابی میں بتا دوں ساڈا بھی منہ اٹھا کراؤ. یہ بھی ایک خوف ہے. تو اداروں میں بیڑا گرک ہوا ہے، ڈاکٹروں کا بیڑا گرک ہوا ہے، وکیل، پائلٹ، جو جس کے ہاتھ آ جاتا ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جائے، کتنے لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا. وہاں قوانین ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، جج ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کی زیادہ اپروچ کہیں اوپر ہوگی، کہیں نہ کہیں پولیس اسٹیشن میں بھی اس کے تعلقات ہوں. لیکن بس میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت پہ اس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے. اس لڑکی کو چاہیے تھا
کہ فوری طور پر اسی وقت جو کام آج یہ کر رہی ہے اس وقت کرنا چاہیے۔ ناظرین، چینل پہ اس طرح کے واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار عجیب ہی بات ہے، اگر کوئی لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک جہاں پہ آپ کے جہاں بچے محفوظ نہیں، جہاں عورتیں محفوظ نہیں، جہاں بڑے محفوظ نہیں، خواتین، بچیاں، وہاں پہ پھر اسی حالات کے مطابق فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ابھی میں نے جو مشورے آپ کو دیے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔